اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جناب اسپیکر، یہ ایکس فاٹا ہاؤس کے حوالے سے ایڈمنسٹریشن کو میں نے بتا دیا، لیکن مجھے تاحال کوئی انفارمیشن نہیں ملی، لہٰذا میں چاہوں گا کہ یہ آج اگر مجھے مل جائے یا کل تک انشاءاللہ ہاؤس کو یہ بتا دیا جائے گا، انفارم کیا جائے گا اس حوالے سے، اور لائحہ عمل کے حوالے سے بھی پھر ہمارے معزز ممبران مشورہ دیں گے۔ دوسرا جناب اسپیکر، آپ نے بتایا یہ جو اسپیشل کمیٹی ہم نے کنسٹیٹیوٹ کی ہے ابھی کہ فیکٹ فائنڈنگ بھی کرے، اور اس حوالے سے جو ریلیونٹ انفارمیشن وغیرہ ہے وہ بھی، چونکہ آج انہوں نے کے پی ہاؤس بھی سی ڈی اے والوں نے سیل کر دیا، اور جن کے اشاروں پہ کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے جی۔ یہ انسیڈنٹ کے رپورٹ ہم ان سے چاہیں گے اور ان کو بیس بنا کے تو آگے کا جو لائحہ عمل ہے انشاءاللہ وہ طے کریں گے۔ جناب اسپیکر، جہاں تک کرمنل ٹریسپاس کی بات ہے تو ہم، چونکہ یہ ہمارا ایسٹ تھا، ہمارے صوبے کا ایسٹ تھا، اور اس کی ایف آئی آر ہم یہاں پہ لانچ کر سکتے ہیں۔ اس میں کافی ساری ہمارے ساتھ ججمنٹ موجود ہیں، ہائی کورٹس کی بھی اور سپریم کورٹ کی بھی۔ اس حوالے سے ڈاکٹر عمران کا کیس ہے جو یو کے میں ہوا تھا، لیکن اس کی ایف آئی آر یہاں پہ کراچی میں لانچ کی گئی۔ اس طرح اور بھی بہت سارے ججمنٹس یہاں پہ موجود ہیں، تو اس میں پرو اینڈ کانٹرا دونوں سائڈ پہ ججمنٹ موجود ہیں۔ تو جناب اسپیکر، ابھی جورسڈکشن تو اسلام آباد کی کسی پولیس اسٹیشن کا ہی ہوگا، لیکن ایز اے کے پی ایسٹ ہم یہاں پہ بھی ایف آئی آر لانچ کر سکتے ہیں، لیکن پراپر کنسلٹیشن کے بعد اس پہ کوئی فیصلہ کریں گے۔ جناب اسپیکر، پرسوں جو ہوا کے پی ہاؤس پہ حملہ کیا گیا، یلغار کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ہمارے ملک کی سیاسی اور آئینی اور قانونی تاریخ کے اوپر ایک بہت بڑا سیاہ دبا ہے، اور جو کہ جناب اسپیکر، تاریخ جو ہے بڑی بے رحم ہوتی ہے، وہ اس کو بہت سے الفاظ میں یاد کیا جائے گا ان چیزوں کو۔ جناب اسپیکر، اپوزیشن کی طرف سے کافی تنقید کی گئی ایک دو دنوں میں بھی، اور اس سے پہلے بھی، چونکہ میں نے ریسپونڈ نہیں کیا تھا، تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ جناب اسپیکر، ان کی طرف سے اکثر آیا جاتا ہے کہ بیٹھ کے مسائل کا حل نکالا جائے تو بہتر ہوگا، یہ ہوگا، فلانا ہوگا، ڈمکانا ہوگا، لیکن ان کی بہت بڑی تاریخ ہے۔ پچھلے اگر ہم 15-20 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ کون سے کمٹمنٹ پہ پورے اترے ہیں اب تک۔ ایک پارٹی کا لیڈر گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کر پنڈی کے کسی مخصوص بلڈنگ میں داخل ہوتا ہے، وہاں سے اجازت طلب کرتا ہے، اور ان کی مرہون منت وہ ایوانوں تک آتے ہیں، تو جناب اسپیکر پھر ان طاقتوں کے ساتھ بات نہیں ہوتی، بلکہ ان طاقتوں کے ساتھ بات ہوتی ہے جو کہ ان کے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو جناب اسپیکر، ان طاقتوں کے ساتھ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن فی الحال اب بھی اس موڈ میں بھی نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، ہمارا ایک پیسفل پروٹیسٹ تھا، اور پروٹیسٹ کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ پروٹیسٹ کا بیک گراؤنڈ یہ تھا
کہ انہوں نے ہمارے قائد کو جو کہ 24 کروڑ عوام کی دلوں کی دھڑکن ہے، نہ صرف 24 کروڑ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 2.25 ارب مسلمانوں کی دلوں کی دھڑکن ہے، لیکن بدقسمتی سے جب وہ مینج نہ ہو سکا تو ان کا راستہ روکنے کے لیے یہ اسٹیٹس کو فورسز جو اس ملک میں کوئی تبدیلی نہیں چاہتے، انہوں نے بوگس FIR کی مختلف طریقوں سے ان کو زود و کوب کیا، ان کے اوور نائٹ ٹرائل کیے گئے، ان کو پابند سلاسل رکھا گیا۔ جناب اسپیکر، اس کے ساتھ ریسنٹلی کچھ پروپوز امینڈمنٹس منظر عام پہ آئی جو کہ فیڈرل جو سو کالڈ حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں یا ان کی کولیشن پارٹنرز، انہوں نے ڈس آن بھی کیا کہ ایسا کوئی مجوزہ آئینی ترمیم زیر غور نہیں ہے، لیکن جناب اسپیکر وہ جب منظر عام پہ آتا ہے تو اگر تھوڑی سی تفصیل میں بیان کروں گا اس فلور کے اوپر۔ جناب اسپیکر، اس ترمیم میں کیا پروپوز ہے؟ سب سے پہلے وہ خواہش تو ان کی ویسے بھی سپریم کورٹ نے پوری کر دی، فلور کراسنگ والی 63A، کہ کوئی بھی ممبر اپنی پارٹی پارلیمنٹری پارٹی کے حکم کے خلاف بھی اگر ووٹ ڈالے تو وہ لیجیٹیمیٹ ہوگا، جو کہ میں کہتا ہوں کہ بہت شیم فل ایکٹ ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، لیکن یہ بھی ان کا پروپوز امینڈمنٹ تھا، ان کے مسودے میں شامل تھا۔ جناب اسپیکر، اس سے کیا ہوگا کہ جو یہ منڈیاں لگانا چاہتے ہیں طاقتور حلقے، جو کہ ریجیم چینج اور سائفر کے بعد ریجیم چینج سے پہلے ایک مشہور زمانہ منڈی لگی تھی سندھ ہاؤس میں، جس کو اس جمہوریت کے چیمپئنز سپورٹ بھی کر رہے تھے اور ہر لحاظ سے فائنینسنگ بھی کر رہے تھے۔ جناب اسپیکر، تو یہ ان کے لیے نیک شگون ہے کہ 63A میں ان کی بدنامی کے برعکس سپریم کورٹ کے ایک جج جو بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ان کی لاج رکھی اور انہوں نے ایڈوانس میں وہ فیصلہ دے دیا۔ اب یہ کھل کے منڈی لگا سکتے ہیں، ابھی سندھ ہاؤس میں بیٹھ کے کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی مارکیٹ میں اوپن جگہ پہ بیٹھ کے یہ اوپنلی بولی کر سکتے ہیں۔ تو جناب اسپیکر، اس کے علاوہ جو مجوزہ آئینی ترمیم ہے اس میں 63A(5) یہ فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کوڈ بنانا چاہتے ہیں۔ میرے فاضل دوست احمد کنڈی صاحب، جن کی میں بہت قدر کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایکول ریپریزنٹیشن ملے گی۔ دیکھیں، سپریم کورٹ میں ہم اس ایکول ریپریزنٹیشن کے لیے کیوں فائٹ نہیں کرتے؟ ہمارے ساتھ فورم موجود ہیں۔ فیڈرل کنسٹیٹیوشن کورٹ ایک پیرالل کورٹ ہوگا۔ میڈم سپیکر، یہ صرف اور صرف ہماری جوڈیشل سسٹم کو ویک کرنے کے لیے، اس کو اپاہج کرنے کے لیے، اس کے ساتھ پیرالل جوڈیشل سسٹم بنانے کے لیے تاکہ وہ ڈس فنکشنل ہو، یہ گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر بہت بڑا دبا ہوگا اور بہت بڑا وار ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، 175A، آرٹیکل 175A جو ان کا پروپوز امینڈمنٹ تھا، اس کے روح سے اس سے پہلے جو طریقہ کار ہوا کرتا تھا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں، کہ جو سینئر موسٹ جج تھا، پیونی جج، وہ سپریم کورٹ چیف جسٹس بننے کا اہل ہوتا تھا۔
اب جناب اسپیکر اس کو امینڈ کرنے کے بعد ٹاپ 3 سینئر موسٹ ججز جو ہیں وہ اس کے لیے ایلیجیبل ہوں گے سپریم کورٹ چیف جسٹس کے لیے، میننگ دیئر بائی کہ وہ بندہ ان تینوں میں سے جو کہ کمٹمنٹ کرے گا ان ایڈوانس اس حکومت کے ساتھ یا جو بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں طاقتور حلقے ان کے ساتھ، تو وہ صرف حقدار ہوگا چیف جسٹس بننے کے لیے. یعنی اس سے بھی وہ ادارہ بنانا چاہتے ہیں جس میں 1 اور 2 اور 3 4 کو چھوڑ کے 5ویں اور 6 نمبر کو اوپر لایا گیا اور ان کو من پسند عہدے پہ بٹھایا گیا. اور وہ الگ بات ہے کہ وہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، پھر اسی 5ویں 6 نے ان کو ڈسا ہے. جناب اسپیکر، اس کے ساتھ اس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے جو اس کا پہلا چیف جسٹس ہوگا وہ بدقسمتی سے جس نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں اتنا مطلوبہ ٹائم گزارا ہوگا اور پھر اس کے لیے ایج بھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے برعکس 68 سال ریٹائرمنٹ کی ایج رکھی گئی. اس کا مطلب یہ جناب اسپیکر کہ سیدھا قاضی فائز عیسیٰ کے لیے راہ ہموار ہو رہی ہے. جناب اسپیکر، اس کے ساتھ آرٹیکل 178A جو کہ وہی 68 سال ریٹائرمنٹ کا ایج جو کہ فائز عیسیٰ صاحب 65 کے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی 3 سال گزار سکتے ہیں. تو جناب اسپیکر، اس کے ساتھ ساتھ ایک آرٹیکل 200 میں بھی یہ پروپوز امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ ان کی خواہش ہے کہ انٹر ہائی کورٹس میں وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کرانا چاہتے ہیں کہ ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں کسی جج کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہو سکے. جناب میڈم اسپیکر، اس میں ان کا مقصد کیا ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ وہ ججز جنہوں نے ان کے خلاف لیٹر لکھے کہ مداخلت ہو رہی ہے اور بدترین مداخلت ہو رہی ہے، ان کو یا ان جیسے آنےسٹ اور ڈگنیفائڈ ججز جو ہیں ان کو دوسرے ہائی کورٹس میں یہ لوگ بھیج سکے تاکہ ان سے چھٹکارا حاصل ہو. تو جناب اسپیکر، میڈم اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور KPK حکومت اور یہ اسمبلی اس جیسے گناونے سازشوں یا سازشی پروپوز امینڈمنٹس کو یکسر مسترد کرتی ہے اور اس کے خلاف ہم میں جتنا بھی دم ہوا انشاءاللہ اس کا راستہ روکیں گے. میڈم اسپیکر، ہمارا یہ جو احتجاج تھا، ہمارے MNAs کو زود و کوب کیا جا رہا ہے مختلف طریقوں سے. میرے ایک مالاکنڈ سے MNA ہیں، وہ پچھلے ٹینیور میں KP میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل رہے ہیں، تو ان کو مختلف طریقوں سے تنگ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو ڈیسیڈ کیا جائے گا، ڈسکوالیفائی کیا جائے گا. اس کے لیے ابھی ہم وہ قانون کلیریفائی کر رہے ہیں کہ ایڈوکیٹ جنرل بھی پبلک سرونٹ نہیں ہے، تو اس کے مطابق ایڈیشنل اور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل بھی آٹومیٹیکلی پبلک سرونٹ نہیں ہوئے. لیکن اس بنیاد پہ کہ آپ ایڈیشنل یا اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل تھے تو اس کی وضاحت چونکہ اس مطلوبہ آرٹیکل میں نہیں ہے، صرف ایڈوکیٹ جنرل کی ہے، تو اس بات پہ اس کو بلیک میل، اس MNA کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ آپ پارٹی چھوڑو یا ہماری طرف آؤ یا ہمارے ان جو ہمارے امینڈمنٹس ہے جو گنونی سازش ہے میرے مطابق، میری پارٹی کے مطابق ہماری انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر ایک وار ہے. تو میڈم اسپیکر، ان کو
किसी तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, लीडरशिप और सबसे बढ़कर मेरा लीडर, वो इंशाअल्लाह इस मुल्क के लिए, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और इंशाअल्लाह कल भी खड़ा रहेगा। जनाब स्पीकर, डेवलपमेंट फंड्स की बात की गई अपोजिशन लीडर साहब की तरफ से, और ये कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेडरल हुकूमत में भी हमें डेवलपमेंट फंड नहीं मिले थे। मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं कि जब रिजीम चेंज आप लोगों ने की सैफर आने के बाद किसी के इशारों पे, तो आप लोगों ने उसके बाद हमारे इलेक्टेड एमएनएज मौजूद थे या कम से कम हमारा सूबा मौजूद था, तो आप लोगों ने किसको डेवलपमेंट फंड दिया? या 2013 से 2018 तक आप लोगों की फेडरल गवर्नमेंट थी, आप लोगों ने हमारे कौन से एमएनए को फंड दिया था? तो जनाब स्पीकर, ये खुली बात है। और यहां पे तो वैसे भी चंद एक के अलावा फॉर्म 47 वाले जाली एमपीए बैठे हुए हैं हमारे अपोजिशन में, तो इनके इत्तला के लिए अर्ज है कि डेवलपमेंट फंड इनको नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा हमारी उन अवाम को जरूर मिलेगा जिस जिस हल्के से ये नुमाइंदगी कर रहे हैं फॉर्म 47 के ऊपर, लेकिन उनको मिलेगा जो हमारे हकीकी फॉर्म 45 वाले कैंडिडेट हैं, इनको नहीं मिलेगा। जनाब स्पीकर, इसके साथ केपी हाउस के साथ साथ हमारे प्रोटेस्ट के ऊपर जो टीयर गैस, मैं समझता हूं कि जो बुरहान इंटरचेंज और जंक्शन के साथ हमारे साथ हुआ पूरी रात, आप यकीन करें कि हमें 5 मिनट ब्रेक भी नहीं दिया गया कि हम नमाज पढ़ सके, वुजू बना सके। एक जोहर के टाइम से लेकर दूसरे सुबह 8-9 बजे तक, जब तक वो जगह हमने उनसे क्लियर कर दी, उस टाइम तक उन्होंने जो बदतरीन शेलिंग की, डायरेक्ट फायर किए, रबर बुलेट, और इसके साथ साथ 12 बोर के ओरिजिनल बुलेट्स, एसजी बुलेट्स भी इन्होंने फायर किए, जिसके लिए हमारी गाड़ियां, मेरी पर्सनल गाड़ी डैमेज हुई। हमारे मिनिस्टर औकाफ और ज़कात एंड ओशर की भी गाड़ी पे डायरेक्ट फायर किए गए। हमारे बहुत से वर्कर्स के ऊपर डायरेक्ट फायर किए गए, उनको डैमेज किया गया। मैडम स्पीकर, उसके साथ मोटरवे को कम से कम 5-6 जगह खोदा गया, बदतरीन शेलिंग की गई, वो तरीके से हमें डील किया गया, हालांकि हम पुरअमन प्रोटेस्ट के लिए जा रहे थे। और जनाब स्पीकर, ये तो फिर इनको तब मजा आएगा जब मेरा कायद हमें धरने की कॉल देगा, और जिसके लिए हम शदीद इंतजार में हैं। ये तो अब हम मेयर की कई घंटों या मिनटों के प्रोटेस्ट के लिए जा रहे थे, ये बौखलाहट का शिकार है मैडम स्पीकर। और केपी हाउस, जो कि मैं समझता हूं कि किसी जिना हाउस, जीएचक्यू, कोर कमांडर हाउस से मेरे लिए ज्यादा मुकद्दस है, क्योंकि वो मेरे सूबे का एसेट है। मैडम स्पीकर, उस पर हमला होता है, और सीसीटीवी फुटेज में तो फिर भी चंद रेंजर के एहलकारान दिखाई गए। वहां पे मेरे एजी ऑफिस के मेंबर्स ने मुझे जो वीडियोस भेजी, आप यकीन करें कि कम से कम 1000-1500 बंदा रेंजर्स का और इस्लामाबाद पुलिस का वहां पे जाता है, वहां पे मेरे एमपीएस को गालियां देता है, मेरे सीएम को गालियां देता है। एक आईजी जो कि इस रियासत का एक
टैक्स पेयर के पैसों पे पलने वाला, वो ये किस तरह जुर्रत कर सकते हैं कि मेरे चीफ मिनिस्टर को वो गालियां दे? इनको शर्म आनी चाहिए। मैडम स्पीकर, हम इसका जरूर बदला लेंगे और खुलेआम लेंगे इंशाअल्लाह। इनसे पूछेंगे कानून और आईन के दायरे में रहते हुए, और इंशाअल्लाह मैदान में भी आएंगे इनके खिलाफ। मैडम स्पीकर, यहां बात की गई सूबे के हकूक के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नेंस के हवाले से भी हम बेखबर नहीं हैं, हम अपने इक़दामात उठा रहे हैं। ये दूसरी बात है कि आज यहां पे बैठ के बड़े बड़े भाषण तो दिए जा रहे हैं, लेकिन इनसे अपनी कारकर्दगी के बारे में पता कर लें कि वफाक में आप लोगों ने कौन सा रोल अदा किया अपने सूबे के हकूक के हवाले से। सीसीआई की बात की गई, 90 दिन की बात की गई, उस फोरम को इन्वोक करने की बात की गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 14 लेटर से ज्यादा उनको बार बार रिक्वेस्ट गई है कि आप हमारे साथ इन फोरम्स पे, इन इश्यूज पे बैठें, सीसीआई की मीटिंग कॉल करें, बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे हकूक गज़ब हो रहे हैं। मर्जर हुआ है, मर्जर के बावजूद जो पुराना एनएफसी 14% का था वो डिस्फंक हो गया है। वो मैडम स्पीकर, मर्जर के बाद 19% अभी हमारा शेयर तकरीबन बनता है, लेकिन बदकिस्मती से अभी भी 14% पे वो हमें दे रहे हैं, लेकिन वो भी नामुकम्मल दे रहे हैं। तो इसके साथ साथ नेट हाइडल प्रॉफिट के ऊपर और मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर हमने बार बार उनको लेटर लिखे। हमारे जो ऑयल एंड गैस लिवीज हैं, इसके हवाले से बार बार लिखे गए। लेकिन मैडम स्पीकर, आपको हैरानगी होगी, ये जो 90 दिन का कह रहे हैं, ये वफाक की तरफ से सीसीआई की मीटिंग बुलाई जाती है। मैडम स्पीकर, 90 दिन तो छोड़े, तकरीबन 7 महीने पूरे हो गए हैं हमारी हुकूमत को, 8वां महीना शुरू होने वाला है, लेकिन ना सीसीआई हुकूमत, उनकी कानों में बिल्कुल जी नहीं रेंग रही। बदकिस्मती से मैं समझता हूं मैडम स्पीकर, ये जो भाषण यहां पे दे रहे हैं, ये अपने लीडरशिप को हमारी ये इस तरह इंप्रेशन दे रहे हैं जिस तरह इनकी वफाक में बिल्कुल हुकूमत ही नहीं है। और वो तो हम भी एडमिट कर रहे हैं कि इनकी हुकूमत नहीं है, बल्कि हुकूमत कोई और चला रहा है। मोहसिन नकवी किनका बंदा है, सबको पता है जनाब मैडम स्पीकर, इनकी हुकूमत नहीं है। लेकिन ये इस बात से मुबर्रा भी नहीं है। पीपल पार्टी की कोलिशन गवर्नमेंट है, फेडरल में भी और सूबा सिंध में भी और बाकी सूबों में भी, तो ये अपना रोल अदा करे। और ये डीजीओ वाली भी जो इदारों में जाया करते हैं, वो भी अपना रोल अदा करे। और इसके साथ साथ केपी हाउस में जो इन्होंने किया, उसका इंशाल्लाह हम कानूनी हिसाब भी लेंगे। कमेटी ऑलरेडी बन गई है, कमेटी की फंडिंग के ऊपर इंशाल्लाह हम ओपिनियन तलब करेंगे अपने प्रोसिक्यूशन ब्रांच से, और इसके ऊपर इंशाल्लाह उनके ऊपर हम एफआईआर भी लॉन्च करेंगे। और इसके साथ साथ हम और भी फाइट करेंगे जो हमारे हुकूक हैं। अगर ये समझते हैं कि ये इन ओछे हथकंडों से हमें दबा लेंगे, तो मेरे ख्याल में ये इनकी खामख्याली है। इस्लामाबाद मेरा कैपिटल है, पाकिस्तान के किसी कोने में भी मुझे अपने आईन ने, कानून ने इजाजत दी हुई है कि मैं पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकता हूं अपने हकूक के लिए, किसी मजालिम के खिलाफ। इंशाअल्लाह मैं अपना हक इनसे हर लेवल पे हम लेंगे, हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, बार बार करेंगे। इंशाअल्लाह हम अगले हफ्ते भी आएंगे, उससे अगले हफ्ते भी आएंगे। अगर इनमें दम है तो ये रोक करके दिखा दे। मैडम स्पीकर, मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमारे मुल्क, हमारे वो मुल्क जो कि एक
عظیم مقصد کے لیے بنا, جو کہ کلمے کے اوپر بنا, جو کہ انڈیا سے لوگ صرف اس خواہش کے اوپر مائیگریٹ کر کے آئے کہ یہ کلمے کے اوپر جو ملک بن رہا ہے تو اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نظام ہوگا, اس میں رول آف لا ہوگا, اس میں مساوات ہوگا, اس میں برابری ہوگی, اس میں حقوق ہوں گے, اس میں سپرمیسی آف دی کنسٹیٹیوشن ہوگی, اس میں ہر طرح کی خوشحالی ہوگی. وہ اسلام کا قلعہ بنے گا. لیکن بدقسمتی سے یہ یہود و نصارا اور یورپی اور فری میسنز کا قلعہ بنا ہوا ہے کچھ چند لوگوں کے خواہشات کے اوپر, جو کہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے. اور جس عظیم مقصد کے لیے انشاءاللہ مجھ سمیت میرے یہ غازی دوست, ہمارے یہ فاضل ایم پی اے صاحبان اور میرے پارٹی کے جتنے بھی ورکرز ہیں, میرے سی ایم سمیت الحمدللہ, جو کہ کسی حکومتی عہدوں کا پرواہ کیے بغیر انشاءاللہ اپنے حقوق کے لیے اپنی جدوجہد کر رہے ہیں. تو میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان زندہ باد. اللہ ہم سب کا, ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ جی. جناب اقبال